صلوات بر محمد و آل اللهم صل على بسم الله الرحمن الرحيم. عن جابر بن عبد الله الأنصاري أنه قال عن فاطمة الزهراء عليه السلام بنت رسول الله صلى الله عليه وآله قال سمعت فاطمة أنها قالت دخل علي أبي رسول الله في بعض الأيام فقال السلام عليك يا فاطمة فقلت عليك السلام قال إني أجد في بدني سوءا فقلت له أعيذك بالله يا رضاه من السوء فقال يا فاطمة ائتيني بالكساء اليماني فأتيتني به فأتيته بالكساء اليماني فأتيته به وصرت أنظر إليه وإذا وجهه يتلألأ أنه البدر في ليلة تمامه وكماله فما كانت إلا ساعة وإذا بولدي الحسن قد أقبل فقال السلام عليك يا أماه وقلت عليك السلام يا قرة عيني وثمرة فؤادي فقال يا أماه إني أشم عندك رائحة طيبة كأنها رائحة جد رسول الله صلى الله عليه وآله فقلت نعم إن جدك تحت الكساء فأقبل الحسن نحو الكساء وقال السلام عليك يا جداه يا رسول الله أتأذن لي أن أدخل معك تحت الكساء فقال عليك السلام يا ولدي ويا صاحب حوزي قد أذنت لك فدخل معه تحت الكساء فما كانت إلا ساعة وإذا بولدي الحسين قد أقبل وقال السلام عليك يا أماه فقلت عليك السلام يا ولدي ويا قرة عيني وثمرة فؤادي فقال لي يا أماه إني أشم عندك رائحة طيبة كأنها رائحة جد رسول الله صلى الله عليه وآله فقلت نعم إن جدك وأخاك تحت الكساء فدنا الحسين نحو الكساء فقال السلام عليك يا جداه والسلام عليك يا من اختاره الله أتأذن لي أن أكون معكما تحت الكساء فقال عليك السلام يا ولدي ويا شافع أمتي قد أذنت لك فدخل معهم تحت الكساء فأقبل عند ذلك أبو الحسن علي بن أبي طالب فقال السلام عليك يا بنت رسول الله فقلت عليك السلام يا أبا الحسن ويا أمير المؤمنين فقال يا فاطمة إني أشم عندك رائحة طيبة كأنها رائحة أخي وابن أم رسول الله صلى الله عليه وآله فقلت نعم ها هو ما ولديك تحت الكساء فأقبل علي نحو الكساء وقال السلام عليك يا رسول الله أتأذن لي أن أكون معكم تحت الكساء قال له عليك السلام يا أخي ويا وسيلي وخليفتي ويا صاحب لوائي قد أذنت لك فدخل علي تحت الكساء ثم أتيت نحو الكساء وقلت السلام عليك يا أبتاه يا رسول الله أتأذن لي أن أكون معكم تحت الكساء قال عليك السلام يا بنت ويا بزتي قد أذنت لك فدخلت تحت الكساء فلما اكتملنا جميعا تحت الكساء أخذ برسول الله بطرف الكساء وأومى بيده اليمنى إلى السماء وقال اللهم إن هؤلاء أهل بيتي خاصتي وخومتي لحمهم لحمي ودمهم دمي يؤلمني ما يؤلمهم ويحزنني ما يحزنهم أنا حرب لمن حاربهم وسلم لمن صلبهم وأدب لمن أعطاهم ومحب لمن أحبهم إنهم مني وأنا منهم فاجعل صلواتك وبركاتك ورحمتك وغفرانك ورزقانك علي وعليهم وأذهب عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا. اللهم صل على محمد. وقال الله عز وجل يا ملائكتي ويا سكان سماواتي إني ما خلقت سماء مبنية ولا أرضا مدحية ولا قمرا منيرا ولا شمسا مزية ولا فلك يدور ولا بحر يجري ولا فلك يجري إلا في محبة هؤلاء الخمسة الذين هم تحت الكساء. اللهم صل على محمد وعلى محمد. فقال الأمين جبرائيل يا ربي ومن تحت الكساء؟ فقال عز وجل هم أهل بيت النبوة ومعدن الرسالة
هم فاطمة وأبوها وبالها وبنوها. اللهم صل على محمد وآل محمد. فقال جبرائيل يا رب أتأذن لي أن أهبط إلى الأرض لأكون معهم سادسا؟ فقال الله نعم قد أذنت لك. فهبط الأمين جبرائيل وقال السلام عليك يا رسول الله. علي الأعلى يقبلك السلام ويأخذه التحية والإكرام ويقول لك وعزتي وجلالي إني ما خلقت السماء مبنية ولا أرضا مدحية ولا قمرا منيرا ولا شمسا مزية ولا فلكا يدور ولا بحرا يجري ولا فلكا يسري إلا لأجلكم ومحبتكم وقد أذن لي أن أدخل معكم فهل تأذن لي يا رسول الله؟ فقال رسول الله عليه السلام يا أمير وحي الله إنه نعم قد أذنت لك. فدخل جبرائيل معنا تحت الكساء فقال لأبي إن الله قد أوحى إليكم يقول إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت ويطهركم تطهيرا. اللهم صل على محمد وآل محمد. فقال علي لأبي يا رسول الله أخبرني ما لجلوسنا هذا تحت الكساء من الفضل عند الله. فقال النبي صلى الله عليه وآله والذي بعثني بالحق نبيا واستفاني بالرسالة نجيا ما ذكر خبرنا هذا في محفل من محافل أهل الأرض وفيه جمع من شيعتنا ومحبنا إلا ونزلت عليهم الرحمن وحفت بهم الملائكة واستغفرت لهم إلى أن يتفرقوا. فقال علي إذن والله فزنا وفاز شيعتنا ورب الكعبات. فقال النبي صلى الله عليه وآله ثانيا يا علي والذي بعثني بالحق نبيا واستفاني بالرسالة نجيا ما ذكر خبرنا هذا في محفل من محافل أهل الأرض وفيه جمع من شيعتنا ومحبنا وفيه محموم إلا فرج الله همه ولا مغموم إلا وكشف الله غمه ولا طالب حاجة إلا وقضى الله حاجته. فقال علي إذن والله فزنا وسعدنا وكذلك شيئتنا فازوا وسعدوا في الدنيا والآخرة ورب الكعبات. اللهم صل على محمد وآل محمد. محمد وعلى محمد صلى اللهم صل على محمد وآل محمد. مر مر کے مجھے دیکھتے جانا علی اکبر. مر مر کے مجھے دیکھتے جانا علی اکبر. کچھ دیر تجھے تیرا کچھ دیر تجھے تیرا بابا علی اکبر. مر مر کے مجھے دیکھتے جانا علی اکبر. مر مر کے مجھے دیکھتے جانا علی اکبر. تم مجھے سے گرو گے تو بدل جائے گی دنیا. مقتل کی طرف کون ہمیں لے کے چلے گا. بات تو بتائیں گے نا بات تو بتائیں گے نا رستہ علی اکبر. مڑ مڑ کے مجھے دیکھتے جانا علی اکبر. مڑ مڑ کے مجھے دیکھتے جانا علی اکبر. بیمار مدینہ کی خبر آتی ہی ہوگی
जाना अली अकबर मुड़ मुड़ के मुझे देखते जाना अली अकबर एहसास तड़पने का हमारे तुझे होता मेरी तरह तू अपना जिगर थाम के रोता है तेरा भी जो होता कोई तेरा भी जो होता कोई बेटा मुड़ मुड़ के मुझे देखते जाना अली अकबर मुड़ मुड़ के मुझे देखते जाना अली अकबर पर मोहम्मद वाले अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व आलि मुहम्मद अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व आलि मुहम्मद अकबर तुम्हें मालूम है क्या मांग रहे हो तुम बाप से मरने की रज़ा मांग रहे हो अकबर तुम्हें मालूम है क्या मांग रहे हो तुम बाप से मरने की रज़ा मांग रहे हो इस आलमे गुर्बत में तुम्हें जाने दूं कैसे इस दश्त मुसीबत में तुम्हें जाने दूं कैसे इस वक्त क़यामत में तुम्हें जाने दूं कैसे ऐ लाल जो तुम इज़्न विदा मांग रहे हो तुम बाप से मरने की रज़ा मांग रहे हो अकबर तुम्हें मालूम है क्या मांग रहे हो तुम बाप से मरने की रज़ा मांग रहे हो क्या गुजरेगी इस बाप के दिल पर नहीं सोचा तुमने ये मेरी जान अली अकबर नहीं सोचा मर जाऊंगा मैं तुझसे बिछड़ कर नहीं सोचा तुम मुझसे ज़ईफ़ी का असा मांग रहे हो तुम बाप से मरने की रज़ा मांग रहे हो दिल रोता है नजरों से अगर दूर हो बेटा किस तरह जुदाई तेरी मंजूर हो बेटा तुम ही मेरी आंखें हो मेरा नूर हो बेटा मुझसे मेरी आंखों की जिया मांग रहे हो तुम बाप से मरने की रज़ा मांग रहे हो
سر تیرا بھی جس وقت چڑھے گا سر نیزہ، ہوگا سر میدان جدا سر بھی تمہارا، ہم شکل پیمبر کا گلا کاٹیں گے آدھا، گویا میرے نانا کا گلا مانگ رہے ہو، تم باپ سے مرنے کی رضا مانگ رہے ہو۔ بابا مجھے معلوم ہے کیا مانگ رہا ہوں، ایک باپ سے مرنے کی رضا مانگ رہا ہوں۔ بابا مجھے اماں نے بھی کچھ درس دیا ہے، آداب وفا سے مجھے آگاہ کیا ہے، پہلے نہ مروں آپ سے وعدہ یہ لیا ہے، بس اس لیے مرنے کی رضا مانگ رہا ہوں، ایک باپ سے مرنے کی رضا مانگ رہا ہوں، ایک باپ سے مرنے کی رضا مانگ رہا ہوں۔ صلو علی محمد و آل محمد۔ اللهم صل على محمد وآل محمد۔ بر محمد و آل محمد۔ اللهم صل على محمد وآل محمد۔ کھڑی الجوا کی لاش اٹھانے چلے ہیں ہم، سیدھی ہو اے کمر تجھے عباس کی قسم، کھڑی الجوا کی لاش اٹھانے چلے ہیں ہم، سیدھی ہو اے کمر تجھے عباس کی قسم، یہ انتہا ضعیفی میں مجھ کو نبھانا ہے، اکبر کو لے کے خیمہ زینب میں جانا ہے، رستے میں لڑکھڑائے نا شبیر کے قدم، سیدھی ہو اے کمر تجھے عباس کی قسم، غربت پہ اپنی رویا ہے خود ابن فاطمہ، ارے گر گر کے طے کیا ہے یہ مقتل کا فاصلہ، بس ہم سے دور لاش ہے اکبر کی 2 قدم، سیدھی ہو اے کمر تجھے عباس کی قسم، راشا ہے اس قدر کے لرزتے ہیں میرے ہاتھ، لاشا ہے یہ رسول کا
اکبر کے ساتھ ساتھ دو لاش ایک ساتھ اٹھائیں گے کیسے ہم ارے سیدھی ہو اے کمر تجھے عباس کی قسم اس حال میں کہیں مجھے زہرا نہ دیکھ لے ہائے میری کمر جھکی ہوئی بابا نہ دیکھ لے آتے ہی ہوں گے میری مدد کو شہر سیدھی ہو اے کمر تجھے عباس کی قسم سینے میں کہہ کے توڑی ہے ظالم نے یہ سنا اب دیکھنا حسین کی نکلے گی کیسے جان ظالم کو یہ بتانا ہے ابن علی ہے غم سیدھی ہو اے کمر تجھے عباس کی قسم اس حال میں خیام میں جاؤں گا کس طرح ارے زینب کو کائنات اٹھاؤں گا کس طرح زہرا کا چاند کربو بلا میں ہوا ہے خم سیدھی ہو اے کمر تجھے عباس کی قسم اماں کے ساتھ مل کے سنا میں نے کھینچ لی ہاتھوں میں اب ہمارے وہ طاقت نہیں رہی عباس کیا کرے میرے بازو ہوئے قلم سیدھی ہو اے کمر تجھے عباس کی قسم کڑی الجوا کی لاش اٹھانے چلے ہیں ہم سیدھی ہو اے کمر تجھے عباس کی قسم محمد محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللهم صل على محمد وآل محمد ونبي الخلاف والأنبياء والبلاد الصلوات اللهم صل على محمد وآل محمد الفاتحة صلوات محمد وآل محمد اللهم صل على محمد وآل محمد صلوا على محمد وآل محمد اللهم صل على محمد وآل محمد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين
نحمده ونستعينه ونستغفره ونتوسل إليه ونتوكل عليه ونصلي ونسلم على سيدنا وحبيب قلوبنا وطبيب نفوسنا أبي القاسم محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين سيما بقية الله في الأرضين روحي وأرواحنا له الفداء ولعنة الله على أعدائهم أجمعين. أما بعد فقد قال الله سبحانه وتعالى في كتابه المجيد وقوله الحق أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وكونوا مع الصادقين. صلوات محمد وآل محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم. آیت اللہ جعفری کچھ عرصہ کو گزرا نہیں ہے، شاید 15-20 سال گزرے ہیں، ان کا انتقال ہوا، اور ایک عجیب شخصیت تھی. ان کی تفسیر بھی ہے نہج البلاغہ پر، اچھی تفسیر لکھی انہوں نے. اور ایک اور خصوصیت تھی ان کا حافظہ بہت اچھا تھا. حافظے کے اندر کو 1,00,000 اشعار حفظ تھے. یہ ہمارے ساتھ مشکل جو آ چکی ہے، وہ جو فوکس جو ہمارا جو ہے، جو اسپین جو ہے فوکس کا بہت کم ہو گیا ہے، چیزیں حفظ کرنا سخت ہے. اور علماء جو تھے انہیں چیزیں یاد رہتی تھی. جتنا ہم گیجٹس کے پاس جا رہے ہیں مسائل تو آ رہے ہیں. بہرحال میری ڈسکشن یہ نہیں ہے. کہتے ہیں کہ ہم جرمنی میں تھے، اور جرمنی کے اندر سوسائٹی کو سمجھنے والے جو تھے، عمرانیات جس کو کہا جاتا ہے، اس کے ایکسپرٹس موجود تھے. انہوں نے بات چیت کی کہ بھائی کہ انسان جو ہے، پہلے انسان سے آنے سے پہلے ہر ایک چیز کا اگر معلوم کرنا چاہیں اس کی ویلیو کیا ہے، تو اس کی ویلیو کے لیے کوئی نہ کوئی پیرامیٹر تو ہوگا نا. مثلا آپ کہیں گے گولڈ کی قیمت کیا ہے، اس کی قیمت کیسے لگائیں گے آپ؟ تو گولڈ کی قیمت کے لیے آپ کہیں گے اس کے کیرٹ کتنے مولانا، 18 کیرٹ ہے، 20 کیرٹ ہے، 24 کیرٹ ہے. تو کیرٹس کی بنیاد کے اوپر اس سے قیمت لگتی ہے. اسی طریقے سے آپ آ جائیے پیٹرول کے اوپر آ جائیے. پیٹرول کی جو ہے کیا نام ہے، کوالٹی کیا ہے اس کی، ہر ایک کی جو آپ جو کام کرنے والے ہیں تو اس کے پیرامیٹرس ہوتے ہیں. اس پیرامیٹرس کے اوپر کوئی نہ کوئی جو ہے اس کی بیس پہ اس کی قیمت لگتی ہے. تو یہ ڈسکشن ہو رہی ہے انسان کی قیمت کیا ہے، انسان جو ہے اس کی بھی کوئی ویلیو ہے یا نہیں ہے، کیا ویلیو ہے اس کی. تو کہتے ہیں باقی سب نے آ کے کچھ نہ کچھ کہا. کہتے ہیں میں گیا اسٹیج پر، اور اسٹیج پر جانے کے بعد میں نے کہا انسان کی قیمت یہ ہے کہ وہ کس چیز کو پسند کرتا ہے، اس کی پسند کیا ہے، یہ بتائیے کہ اس کی ویلیو کیا ہے. مثلا اگر مجھے پسند جو ہے گاڑی اور بنگلہ ہے تو میری قیمت گاڑی اور بنگلے جتنی ہے. اگر میری جو پسند اور ناپسند اس سے بڑھ کر کچھ اور ہو جائے، فیم ہے، تو میری قیمت اتنی ہے. اور اگر مجھے پسند خداوند متعال ہے تو جہاں تک اس کی خدائی جائے گی اتنی میری قیمت جائے گی. کہتے ہیں یہ میں کہہ کے اتر کے آ گیا تو کہتے سب کھڑے ہو گئے، تالیاں بجانا شروع ہو گئے. کہتے میں واپس گیا. میں نے واپس جانے کے بعد کہا یہ میں نے نہیں کہا ہے، یہ میرے مولا نے 1400 سال پہلے نہج البلاغہ کا کلام ہے جو میں نے کہا ہے. قیمت کل امرئ ما یحسن اور یحسن دونوں طرح سے موجود ہے. ایک انسان کی قیمت کیا ہے؟ دیکھیں عزیزوں، سب سے بڑا کہ آج جو ہے جس کا گریہ کرنا ہے وہ گریہ 18 سالہ جوان ہے. اس جوانی کی قدر کیجیے گا. خصوصاً جوانوں کے لیے آج بات کروں گا میں. جوانی کی قدر کریں. یہ جوانی ایک ایسا ستارہ ہے، ایسا سٹار ہے جو زندگی میں ایک بار طلوع ہوتا ہے. وہ ہمارا طلوع ہو چکا، کئی کا غروب بھی ہو چکا. جو کرو گے جوانی میں کرو گے. یہ جوانی نکل گئی تو پھر جو انسان ہاتھ پہ ہاتھ مارے گا اور کہے گا کہ کیا میں نے.
جو عبادت کرنی ہے، جو خدا سے نزدیک ہونا ہے، اس زمانے میں ہو جاؤ. آیت الخمینی کے بارے میں، یعنی جب بیمار تھے تو کتابیں لکھی لوگوں نے، صحیح علماء کی کتابیں لکھی ہیں. آیت الخمینی کے بارے میں کسی نے لکھا کہ مریض تھے، ان کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ جب یہ اٹھتے تھے فجر کے لیے اتنا گریا کرتے تھے کہ رومال جو ہے کافی نہیں تھا، رومال سے گریا صاف نہیں ہو سکتا تھا. کہتے کہ وہ ایک سیکیورٹی گارڈ جو تھا وہ باہر کھڑا ہوتا تھا. تو ایک دن جب باہر آئے دیکھا سیکیورٹی گارڈ تھا، تو انہوں نے اس سے کہا کہ اے جوان، اس جوانی کی قدر کرنا، بیکاز ٹوڈے جو کر سکتے ہو کر لینا. Then you will reach to a position where you want to do something but you do not have sufficient energy کہ تم کر نہیں پاؤ گے. جو کرنا ہے اس وقت کرنا. قیمت و کل امرئ. دیکھیں ہمارے پاس ایک تو سیریسنس کا بھی مسئلہ ہے. ہمارے پاس دو طرح کے لوگ ہیں یہاں پر اس وقت. ایک ہے جس کو عربک میں کہتے ہیں اور اردو میں بھی استعمال کرتے ہیں لا ابالی. لا ابالی شخص کون ہوتا ہے؟ لا ابالی شخص کہتے ہیں کیئرلیس، جس کو آپ دبئی کے اندر لفظ استعمال کرتے ہیں کھلی ولی. ہر چیز میں جو ہے کھلی ولی، عربی کا ورڈ ہے کھلی ولی، لیو اٹ. صحیح ہے. وہ شخص کیا ہوتا ہے؟ وہ شخص کسی چیز پہ خیال نہیں کرتا ہے. ایون when it comes to himself، وہ کھانے کا بھی خیال نہیں کرتا ہے. کھا کیا رہا ہے، پی کیا رہا ہے، ایکسرسائز کیا کر رہا ہے. یہ سن لیجیے گا، آپ کی کنیکشنز اور میری کنیکشنز. آیت اللہ باقر الصدر یہ بہت بڑا جملہ کہتے تھے تربیت کے اندر. کہتے تھے there are some connections a person should have. آپ نے دیکھا ہوگا بہت سارے لوگوں کے عبادت کرنے کے اندر، مسجد کے اندر آگے ہیں. ایکسیڈنٹ بہت اچھا کام ہے. when they go back to the community، یا اللہ. when they go back home، بچے جو کہتے ہیں آ گئے ابا جان، اب وہ چھپ رہے ہیں ابا سے، جو کہنا ہے کیوں ابا جب بولیں گے تو سارے کے سارے ہو جائیں گے ڈبا. ایسا ہوگا، مشکل ہو جائے گا کیونکہ منہ بہت جو ہے صحیح نہیں ہے. we need to have different connections. the first connection he says is the connection with yourself. انسان خود کا خیال نہیں رکھ رہا ہے. at what time are you supposed to wake up? you are supposed to eat healthy food. you are supposed to go for exercise. یہ کنیکشن ہونا چاہیے. دوسرا کنیکشن خدا کے ساتھ ہونا چاہیے. خدا، جب میں نے خدا کہا اس کے اندر اہل بیت بھی شامل ہو جائیں گے. اہل بیت خدا سے جدا نہیں ہے. اہل بیت خدا سے جدا نہیں ہے. ان کا رستہ وہی رستہ ہے. ہمارے ساتھ کبھی کبھار پرابلم ہوتا ہے، اہل بیت کو ہم لے لیتے ہیں لیکن راستے کو آدھا چھوڑ دیتے ہیں. یہ دینے کے لیے آئے تھے، وہاں تک پہنچانے کے لیے. اس کو کنیکٹ کرنا ہے، آگے تک جانا ہے. یا علی کہہ کے آگے جانا ہے. تو یہ ہو گیا دوسرا کنیکشن. تیسرا کنیکشن جو ہے وہ یہ کہتے تھے آیت الباقر صدر، the third connection is with the environment. اس environment کا خیال کرنا نہیں کرنا ہے، یا جتنا کچرا اٹھا کے باہر پھینکنا ہے. تو یہاں تو آپ پھینک ہی نہیں سکتے ہیں، تو یہ روانڈن گورنمنٹ آپ کو نہیں چھوڑے گی. تو یہ تنزانیہ میں جو کرنا ہے، پاکستان انڈیا میں جو کرنا کر لیجئے. یہاں تو الحمدللہ اس کو کہتے ہیں توفیق اجباری. توفیق ملی ہے لیکن زبردستی کی توفیق ملی ہے. So yes, it's a good thing. That's the third connection. And the fourth connection is with the community and the relatives. آپ نے دیکھا ہوگا نماز روزہ بہت اچھے ہیں، بولا میں اپنے رشتہ داروں سے بولا نا نہیں ملتا ہوں، میں ان سے نہیں ملتا ہوں. میں ایک شخص رسول کے پاس آیا، بولے یا رسول اللہ میرا جو رشتہ دار ہے وہ اچھا نہیں ہے. تو رسول خدا نے کہا کہ I don't want to meet. تو اللہ کا رسول کہتے ہیں کہ کیا تم نہیں چاہتے کہ تم پر خداوند متعال اپنی رحمت نازل کرے؟ If you want this, you go and meet with that person. Don't leave this. ہم بہت آسانی کے ساتھ اس دور کے اندر ہوتے ہیں، ہم قطع تعلق قطع رحم کرتے ہیں. روایت میں آیا، یہ مجلس میری اس پہ نہیں ہے، روایت میں آیا ہے کہ اگر کوئی شخص کافر بھی ہو، کافر ہے، اگر اس کے صلہ رحم کیا ہے، اس کے ٹائز اچھے ہیں فیملی کے ساتھ، صحیح ہے، خداوند نے مطلب کے رزق کو مزید میں اضافہ کرے گا. اور اگر چاہے جتنا مسلمان ہو، چاہے جتنا متقی پرہیزگار ہو، لیکن اگر فیملی کے ساتھ ٹائز اس نے کاٹ دیے ہیں، خداوند نے مطلب کے رزق کو روزی کو ختم کر دے گا. اور روایات میں یہ بھی آیا کہ کبھی فیگر نہیں دی جاتی ہے. فیگر بھی آئی ہے کہ اگر کسی نے قطع رحم کیا ہے، خداوند متعال اس کی 30 سال کی عمر کو کم کر دیتا ہے.
30 years. It all depends کس کے ساتھ پرابلم کیا تم نے. پرابلم ماں باپ کے ساتھ ہے, بھائی بہن کے ساتھ ہے, چچا ماما کے ساتھ ہے, کس کے ساتھ تم نے پرابلم کیا. It all depends at what level you have gone. It all depends. میری بات چل رہی ہے لا ابالی کے اوپر. کچھ لوگ ہوتے لا ابالی ہوتے ہیں, کہتے ہیں لیو اٹ مولانا, زندگی جو ہے, ہم ان کی بات نہیں کر رہے ہیں. ایک لا ابالی وہ ہے کہ آج کی شب میں جس زبان کی بات میں بات کریں, اذن لا نبالی بالموت, کہ اب موت کے بارے میں ہم کو کوئی فکر نہیں ہے بابا. ایسا لا ابالی چاہیے ہمیں, ایسا لا ابالی چاہیے, کوئی فکر نہیں ہے. ہم لا ابالی اس میں نہ دکھائیں, ہم دکھائیں جب دین کی باری آئے باقی سب چیز کو چھوڑ دیں. سوال قیمت کل امرئ ما یحسنو, دونوں کا ترجمہ کرتا ہوں. ما یحسنو بھی پڑھ سکتے ہیں عربک میں, اس کو ما یحسنو بھی پڑھ سکتے ہیں. ما یحسنو کیا بنے گا؟ ہر انسان کی قیمت کیا ہے؟ ما یحسنو, جس چیز کو وہ پسند کرتا ہے. کس چیز کو پسند کرتے ہیں بھیا؟ جس چیز کو پسند کرتے ہیں. ہر انسان کی قیمت اتنی ہے, اتنے میں وہ بک رہا ہے اس دنیا کے اندر. انسان جنت سے کم پر اپنے آپ کا سودا نہیں کرنا, اس سے کم پر نہیں جانا, ورنہ خسارے کے اندر ہوگا. اور اگر ما یحسنو کا کہوں, وہ چیز جو اس کو کیا بنا رہی ہے, جو چیز اس کو خوبصورت بنا رہی ہے. There's another meaning to this. The first meaning ما یحسنو, جس چیز کو وہ پسند کرتا ہے. اگر یحسنو پڑھوں گا تو مطلب کیا ہو جائے گا, جو چیز اس کو خوبصورت بنا رہی ہے. اب یہ میں اور آپ دیکھیں کون سی چیز کو میں فیل کرتا ہوں جو خوبصورت بنا رہی ہے. کبھی کبھار میں مرسیڈیز اور بڑی گاڑیوں میں بیٹھتا ہوں, بولتا ہوں ابھی آپ میری طرف نہ دیکھیے گا, اب میرا چلنے اور اٹھنے کا جو انداز تھا وہ تبدیل ہو گیا ہے. تم یہ سمجھ رہے ہو کہ یہ چیز تمہیں جو ہے خوبصورت بنا رہی ہے. اے انسان, تیری قیمت اس لوہے کی گاڑی سے زیادہ نہیں ہے, اس سے زیادہ نہیں ہے. اس کو میں اور کنٹینیو کرتے ہیں. صلوات بھیجیں محمد و آل محمد. کبھی کبھار ہمارے پاس ہوتا ہے آرٹیفیشل سینس آف اچیومنٹ آتا ہے ہمارے پاس. یہ بڑا پرابلم ہے ہمارے ساتھ. Sometimes we feel we have achieved something. کبھی کبھار ایک صاحب کہہ رہے تھے, وہ تو میرے ایگزامس چل رہے تھے بہت زیادہ. I had a lot of exams. وہ کہتے ہیں کہ نیکسٹ ڈے I had a paper. وہ کہتے ہیں رات کو جو ہے نا موبائل نکالا, موبائل تو نہیں تو اس ٹائم پہ کچھ گیم تھا, گیم کھیلنا شروع ہو گیا. It all happens to the youths. وہ بھول جاتے ہیں کہاں گئے, کہ ابا کہاں گئے نہیں معلوم, پلے اسٹیشن کھیلنا شروع ہو جاتے ہیں. ٹھیک ہے, بھول جاتے ہیں انسان کہ بھائی کل پیپر ہے. وہ کہتے ہیں کہ میں نے گیم کھیلنا شروع کیا. وہ کہتے ہیں گیم کھیلتے کھیلتے میں نے آج تک اتنا اسکور نہیں بنایا تھا جو اس رات کو میں نے بنا دیا. وہ کہتے ہیں میں کھیلتے کھیلتے جو ہے میں نے بولا ماشاء اللہ. تو جیسے ہی ختم ہوا وہ اسکور جو ہے ہوا میں گیا, اور میں نے بولا کل پیپر ہے, ٹمورو آئی ہیو اے پیپر. مجھے فیل ہوا کہ جو سارا گیم تھا وہ کوئی ریالٹی نہیں تھی. ریالٹی اپنی جگہ پر موجود ہے. اس دنیا کے اندر میں نے اتنے $1 ملین کما لیے ہیں, میں نے اتنی بلڈنگیں بنا دی ہیں, میں نے اتنی گاڑیاں خرید لی. جب موت آئے گی تو بولے گا اے بندے خدا تو نے کیا کہ یہ سب کا سب بکواس تھا, سب کا سب بکواس تھا. جہاں جانا تھا اس کے لیے کچھ تیار کر کے نہیں کیا. قیمت کل امرئ ما یحسنو, ہر انسان کی قیمت کیا ہے. ہمارے ساتھ ایک اور یہ ایشو ہے, جب ہم ڈسکس کرتے ہیں پرسنالٹیز کو, شہادت کی مجالس چل رہی ہیں, شہادت کی مجالس میں ہم جب پرسنالٹیز کو ڈسکس کرنا چاہتے ہیں تو ہم کیا کرتے ہیں, کسی ایک چیز کو پکڑ لیتے ہیں. آپ نے بہت زیادہ حدیثیں سنی ہوں گی. ایک حدیث جو ہے نا میں سن لی ہوگی, بھیا کون سی حدیث, جنت ماں کے قدموں کے نیچے ہے. ٹھیک ہے, یہ پکڑ لیا ہم نے. ہم کیا کرتے ہیں, ہم تھوڑی ایک پارٹ پکڑ رہے ہوتے ہیں, ہم ڈائیو ان نہیں کرتے ہیں. ڈیپ ڈائیو جو ہوتی ہے وہ ہم نہیں کرتے, ہم وہ کرنا بھی نہیں چاہتے. ہم کیا چاہتے ہیں, ہم مولانا مجلس سننے آیا ہوں, میں بنوں گا حسینی 10-12 دن خلاص, اس کے بعد جو ہے دیکھا جائے گا. جبکہ زیارت عاشورہ کیا کہہ رہی ہے, اللہم اجعل محیایا محیا محمد و آل محمد و مماتی. یہ ٹیمپرری نہیں ہے, آپ کو چاہیے
آپ کی زندگی اور موت، اٹھنا اور بیٹھنا، ممات اور حیات آل محمد کی طرح ہو جائے، محمد آل محمد کی طرح. یہ آدھا ادھورا لے کر نہیں جاؤ گے، دین کے اندر کامل داخل ہونا ہے. ٹھیک ہے. اب اس کے اوپر ڈسکشن کے اندر کہ کیا کیا جائے کہ یہ جو میرے پاس جو سینس آف رسپانسبلٹی، جو اچیومنٹ جو میرے پاس آ رہی ہے، یہ ٹیمپرری نہ ہو. خداوند متعال کیا کہتا ہے؟ یہ جو ٹیمپرری جو تمہارے پاس اچیومنٹس آ رہی ہوتی ہیں، اس سے خوش نہیں ہونا. Sometimes we feel, oh, I have something. It has no value. It has no value. Allah subhanahu wa ta'ala kehta hai, la yaghurrannaka taqallub alladhina kafaru fil bilad. یہ جو کافروں کا آنا جانا جو ہے نا, they have a lot of money. When you see, your eyes are open, you say, مولانا اس کے پاس کتنا سارا ہے. بولے یہ تمہاری آنکھوں کو چونکا نہیں دے. Leave this. یہ جو اکنامک کرائٹیریا پیرامیٹر نہیں ہے. پیرامیٹر کیا ہونا چاہیے؟ جب ہم پرسنالٹیز کو ڈسکس کرتے ہیں, میں اس میں بات کر رہا تھا کہ مثلا کہ آپ اگر بات کریں گے رسول خدا کی سنت پر, تو ایک قرآن کی آیات آ جاتی ہے, لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ. He is a role model. ہم کیا کرتے ہیں, کیونکہ ہمارے پاس سیریسنس نہیں ہے, میں نے آپ کو بات کی تھی, ہمارے پاس سیریسنس نہیں ہے. ہم کیا کرتے ہیں, ہم سرفیس لیول پہ چیزوں کو دیکھتے ہیں, ہم ڈیپ ڈائیو نہیں کرتے ہیں اور نہیں دیکھتے کہ کیا چاہیے مجھے. تو ہم صرف جو اپیرنٹ جو ان کی رسول خدا کی سنت اس کو لے لیتے ہیں. کچھ لوگ کیا کرتے ہیں, بھیا آپ مجھے, میں آپ سے کہوں رسول خدا کی سنت بتائیے, کیا کیا گنانا شروع کریں گے؟ سیدھے ہاتھ سے پانی پینا, صحیح ہے. دوسرا کیا ہے, لمبی جاری رکھنا, دن کے وقت جو ہے کہ پانی ایسے پینا, رات کے وقت ایسے پانی پینا, 3 گھونٹ میں. یہ سب کا سب کیا ہے؟ یہ سب کا سب ظاہر ہے. باطن کیا ہے؟ کچھ چیزیں آپ رسول خدا کی لائف سے وہ نکال رہے ہیں جو اپوزٹ جینڈر کے لیے رول ماڈل ہو ہی نہیں سکتا. آپ نے کیا کہا, داڑھی ہونی چاہیے. وہ عورت کیا کرے گی, وہ عورت کیا کرے گی, عورت کہاں سے داڑھی لے کر آئے گی؟ یا جناب سیدہ کے پر چلی جائیے, آپ کا حجاب ہونا چاہیے. اچھا وہ حجاب کرتا تو اپوزٹ جینڈر جو ہے وہ یہاں وہ مت کیا کرے گا پھر؟ یہ یعنی کوئی ایک ایسی چیز ہونی چاہیے کہ جہاں پر وہ مین کرائٹیریا ہو, جو مجھے اگر سمجھ میں آ جائے تو میں سمجھ جاؤں گا کہ میں نے ان پرسنالٹی سے میں نے حاصل کر دیا. یا امام حسین علیہ السلام پر آ جائیے. کچھ لوگ ہوں گے جو انقلابی بنیں گے اور انقلابی بن کے بولیں گے مارو دھارو قتل کر دو, انہوں نے یہ دے دیا. کچھ کہیں گے یہ کرنا چاہیے, کچھ کہیں گے مسجد حسین سے یہ لینا چاہیے, کچھ کہیں گے یہ لینا چاہیے. یہ پوری ڈسکشن چلتی ہے, مقصد کیا ہونا چاہیے. سب چھوڑیے, ذات امام حسین سے میں کیا لوں کہ سب کا سب اس میں شامل ہو جائے. What is that thing? وہ چیز ہے کیا؟ وہ ایک چیز ہے کہ اپنی لائف کو ڈیڈیکیٹ کر دو خداوند متعال کے لیے. That is the thing. یہ ایک چیز ہے کہ جو آپ نے حاصل کر لی, یہ سب کی سب آ جائیں گی. یہ جو پانی پینا ہے, جو اٹھنا اور بیٹھنا, یہ ایکسٹرا چیزیں تھیں, یہ پارٹ ٹائم جاب تھی. مین جاب یہ تھی, اے بندے خدا تیری کوئی وش نہیں ہوگی, تیری وش وہی ہوگی کہ جو خداوند متعال چاہتا ہے. ایک شخص کا غلام تھا, ایک سوال بھیجو محمد والے محمد پر, اللہم صلی علی محمد و آل محمد وعجل فرجہم. ایک شخص تھا, غلام تھا, غلام نیا نیا خریدا تھا اس نے. اس سے بولا کیا کھائے گا؟ بولا باس جو بھی کھلا دو. بولا کیا پہنے گا؟ بولا جو پہنا دو. کہاں رہے گا؟ بولا جہاں پہ رکھ دیجیے. تو باس غصہ ہو گیا, بولے تیری کوئی وش ہے نہیں ہے؟ بولا غلام کی کون سی وش ہوتی ہے, جو مولا چاہتا ہے یہ غلام وہی کرتا ہے. عزیزوں ہم سب غلام ہیں, میرا آقا اور مولا میرا خدا ہے. خدا تو کیا چاہتا ہے؟ یہ دنیا دھوکوں کی جگہ ہے, دھوکے ہی دھوکے ہیں یہاں پر. صحیح ہے, کبھی کبھار ہمیں دھوکے ایسے نظر آتے ہیں. خداوند متعال قرآن بھی کہتا ہے کہ یہ دنیا وَمَا الْحَيَاةُ الدُّنْيَا إِلَّا مَتَاعُ الْغُرُورِ, دھوکے کی جگہ ہے. میں کبھی کبھار سمجھتا ہوں کہ میں بہت بڑا مالک ہوں, حقیقت یہ نہیں ہے. ہم روزانہ نمازیں پڑھتے ہیں, مالکی یوم الدین, اے خدا تو مالک ہے روز قیامت کا, آج کے دن کا مالک نہیں ہے. روز قیامت, روز جزا کا مالک کیوں ہے؟ You are not the boss today. He is the boss today as well. لیکن میرے ساتھ پرابلم کیا ہے,
میرے ساتھ یہ ہے کہ کچھ چیزیں میرے ساتھ اٹیچ ہو جاتی ہیں. میں کیا کہوں گا؟ یہ میرا ٹیب، یہ میرا رومال، یہ میرا 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 اتنا میرا میرا ہو جاتا ہے، میں اپنے آپ کو خود کچھ سمجھنے لگتا ہوں. میں I start feeling اے بندے خدا، جب یہ میرا ہے تو کس کا ہے؟ وَنَفَخْتُ فِيهِ مِن رُوحِ، اے بندے تیرے اندر ہم نے اپنی روح ڈالی تھی، تو اس خدا کا تھا. اس دنیا کے اندر میرے پاس یہ آنا شروع جاتی ہے. میں معلوم میں مالک حقیقی نہیں ہوں. اگر مالک حقیقی ہوتا تو میرے مرنے کے ساتھ میرا گاڑی بنگلہ سب تباہ ہو جاتے ہیں. ہوتا کیا ہے؟ مرنے کے بعد اولادیں لڑ رہی ہوتی ہیں، یہ گاڑی میرے پاس آئے گی، یہ بنگلہ اس کے پاس جائے گا. میں مالک نہیں ہوں. روز قیامت کیا ہوگا؟ روز قیامت جب انسان دیکھے گا یہ سارے دھوکے تھے، یہ سب دھوکا تھا جو میں اس دنیا میں دیکھ رہا تھا، کچھ بھی نہیں تھا، کچھ بھی نہیں تھا. اور وہاں پر دیکھے گا اصلی مالک اللہ سبحانہ و تعالی، حقیقی مالک اللہ سبحانہ و تعالی ہے. وہاں پر اس کو فیل ہوگا. اس دنیا کے اندر کیونکہ کوز اور ایفیکٹس کی بڑی دنیا ہے، تو کبھی کبھار آپ فیل کرتے ہیں یہ میری چیز ہے، یہ اس کی چیز ہے. اسی وجہ سے کسی نے سوال کیا تھا مجھ سے، کہا کہ مولانا خودکشی کرنا کیوں حرام ہے، سوسائڈ کرنا کیوں حرام ہے؟ کبھی کبھار انسان جو میں ایموشنلی ڈسٹرب ہوتا ہے، کبھی اس کے ذہن میں آتا ہے، بولے حرام اس وجہ سے ہے. اے بندے تو اپنی جان کا مالک ہی نہیں ہے، تو جان کا مالک نہیں ہے، جان کسی اور کی ہے. اگر تو نے اس کے اندر کچھ کیا تو غصبی کام کرے گا، غاصب ہے. اجازت اس کی چاہیے. بھیجنے میں اس نے تجھ سے نہیں پوچھا تھا، لینے میں بھی تجھ سے نہیں پوچھے گا. تو مالک نہیں ہے. ایک صلوات ہے محمد و آل محمد. ہوتے کہ یہاں پر جو دھوکے ہیں ان دھوکوں کے بارے میں سمجھاؤں میں. کبھی کبھار دھوکہ ہماری انڈرسٹینڈنگ میں ہوتا ہے، ہم لفظ یوز کر رہے ہوتے ہیں، ہمیں اس کی میننگ بھی نہیں پتا ہوتی ہے. مثلا ہم کہتے ہیں تعلیم. تعلیم عربک کا ورڈ ہے، اس کو انگلش میں کیسے ٹرانسلیٹ کریں گے؟ کیا ٹرانسلیٹ کریں گے بھائی؟ ایجوکیشن، نالج. اب انگلش میں ٹرانسلیٹ کیا، آپ نے کہا تعلیم کی بالکل ٹرانسلیشن نہیں ہے. آپ اسکول کے اندر بھیجتے ہیں کیا حاصل کرنے کے لیے؟ تعلیم حاصل کرنے کے لیے. تعلیم کے لیے رسول خدا سے حدیث ہے علم حاصل کرنا. جی بتائیے، تمام مسلمانوں کے اوپر کیا ہے؟ مرد و عورت پر فرض واجب ہے. یہ جو اسکول میں جو دیا جا رہا ہے یہ وہی تعلیم ہے، یہ وہی تعلیم ہے. یا اگر یعنی میں یہاں سے اگر ڈاکٹر یا انجینئر نہیں بنوں گا تو خداوند متعال روزہ قیامت ڈنڈا لگائے گا کہ، اور جو ہوم اسکولنگ کر رہے ہیں پھر ان کا کیا ہوگا؟ ان کو زیادہ ڈنڈا لگے گا. اس کا مطلب دھوکہ ہے. یہ جو تعلیم کے نام پر جو دیا جا رہا ہے یہ کریک اور ٹریش ہے. یعنی اگر آج کی دنیا میں کہا جائے یعنی علم کے نام پر جو سب سے بڑا جو دھوکہ دیا جائے وہ اسکولنگ سسٹم ہے. دین جس کو علم مانتا ہے وہ کچھ اور ہے. علم یعنی وہ خدا سے نزدیک کرے. اور آپ جو اسکولنگ جو سسٹم ہے پورا کا پورا اسکولنگ سسٹم بیس اس پہ کرتا ہے خدا سے کس طریقے سے دور کیا جائے. آپ جا کے دیکھیے گا پورا کا پورا سسٹم یہ اس پہ بنایا ہے. بھائی پورا ہدف کیا بول گیا، آپ کے بچے کو کیا بنانا چاہتے ہیں، آخر میں کیا کرے گا وہ، بڑا ہو کے کیا بنے گا وہ؟ سارا کا سارا ہدف اور بول یہ پیسہ کمائے گا، ڈاکٹر بنے گا، انجینئر بنے گا. بری چیز نہیں، میں آپ کو منع نہیں کر رہا ہوں. میں نے آپ کو یاد ہے کل جو فیزز بتائی تھے آپ کو، وہ پیسہ کمانا لیول نمبر 1 تھا. یہاں رک گیا تو بربادی ہے. بولے اس کا سارا ہدف ہی یہی ہے. اور میں سمجھا میں نے بچے کو اسکول بھیج دیا، میرا کام ختم ہو گیا. سوری، آپ کا کام ختم نہیں ہوا ہے. کیونکہ یہ جو اس کے دل میں جو محبت ڈالی جا رہی ہے محبت خدا کی نہیں ہے. اسلامک ایجوکیشن کیا ہے کہ ایک سب پیرامڈ اوپر اللہ سبحانہ و تعالی، باقی تمام ویلیوز اس کے ذریعے سے آئیں گی، اللہ سبحانہ و تعالی رہے گا. یہ کہا گیا دھوکے کا سسٹم. ایک اور دھوکا کیا ہے؟ ایک اور دھوکا ہے کامیابی، سکسیس. کیسے ڈیفائن کریں گے آپ اس کو؟ سکسیس کس کو کہتے ہیں؟ کون ہے سکسیسفل پرسن؟ کامیاب انسان کون ہے؟ میں آپ کے سامنے ایک مثال پیش کرتا ہوں. صلوات ہے محمد و آل محمد.
مثلا دو لوگ ہیں, آپ مجھے بتائیے سکسیسفل کون ہے؟ ایک شخص ہے جس کے پاس گھر, دولت, گاڑی, بیوی, بچے, نوکر, چاکر, یہ سب ہے. یہاں پر جو ہے یہ بندہ خدا غریب ہے, گھر بھی اپنا نہیں ہے, کرائے کے گھر میں رہتا ہے, فیملی بھی اس کے پاس اچھی خاصی نہیں ہے, بہت ہی مشکل حالات کے اندر گزر بسر کر رہا ہے, قرضے میں بھی ہے. کون کامیاب ہے؟ دس ون اور دیٹ ون. کیا کہیں گے آپ؟ یہ قرضے والا تو آپ مخلوص بننا چاہتے ہیں, آپ کہیں گے دنیا کی نگاہ میں یہ کامیاب ہے. کیوں؟ کیونکہ دنیا کی نگاہ کے اندر سامنے میں دیکھ رہا ہوں یہ سلمان اور ابو ذر نظر آ رہے ہیں, یہ تو سلمان اور ابو ذر ہیں, تو فقیر ہیں. ہم نے کیا کیا ہے؟ ہم نے سکسیس کے جو کرائیٹیریا اس کو تبدیل کر دیا ہے. معذرت کے ساتھ یہ امام بارگاہ میں ہمارے نہیں بچے ہیں, نہیں بچے ہیں. یہ کڑوی حقیقت کیوں بتا رہا ہوں؟ کڑوی حقیقت کیونکہ میں جانے والا ہوں. 2 دن میں چلا جاؤں گا تو پھر میرے لیے مسئلہ آسان ہے. یہ صرف اس کی یہاں کی بات نہیں رہا, ہر جگہ پر ہو گیا ہے. سیلیوٹ کس کو کیا جاتا ہے؟ کس کو آپ سیلیوٹ کرتے ہیں؟ آپ واقعتاً جو کیا نام ہے عزت اس کو دیتے ہیں کہ جو متقی اور پرہیزگزار انسان ہے. آپ شیلڈ اس کو پکڑاتے ہیں اور اس کو سامنے فوٹوگراف کے لیے بلواتے ہیں جو ڈونیشن دیتا ہے. جو جتنا بڑا ڈونیشن دے گا اس کی فوٹوگراف لگے گی. اب یہ جوان جو دیکھے گا وہ کہے گا ہاں اوکے, یعنی اس کا مطلب جو ہے اللہ کے گھر میں بھی سیلیوٹ اس کو مارا جائے گا جو پیسہ دے گا. اب اس نے پیسہ کیسے کمایا ہے, کیا کیا ہے, اٹ ڈزنٹ میٹر, اٹ ڈزنٹ میٹر. آپ مجھے اہل بیت کی مثالوں میں سے کہیں ایک جگہ بھی لا کے دکھا دیجئے کہ کسی نے ڈونیشن دیا ہو, رسول خدا نے کہا ہو میرے برابر میں آ کے بیٹھو. یا کس کو بٹھایا؟ سلمان فارسی کو بٹھایا, سلمان منا اہل البیت بنا دیا. کرائیٹیریا کچھ اور تھا. جب یہ جوان یہ دیکھے گا بولے اچھا جی مولانا, اچھا آپ نے کام کس نے کیا تھا؟ آپ نے کام اس مقصد کے لیے کیا تھا بھائی یہ پیسہ دے گا تو کمیونٹی سے جو کہ نام ہے ایجوکیشن آئے گی, بچے غربت سے نکلیں گے اور یہ نا انصافی ختم ہو جائے گی کمیونٹی سے. ہم لوگ کبھی کبھار جو کام کر رہے ہوتے ہیں اس کا اینڈ ریزلٹ جو ہے اس کے اوپر ہم غور و فکر نہیں کر رہے ہوتے ہیں. اس کا اینڈ ریزلٹ کیا بنے گا؟ ہم نے یہاں تصویر تو کھنچوا دی, یہ جوان بولے گا بھیا سیلیوٹ سب ماریں گے. میں نے آپ کو بتایا تھا ایک جوان کا جب کہا تھا بھائی عزت, بولا مولانا عزت سجدے میں جا کے دعا کیا پڑھنی ہے, پیسے کماؤ, سب جو ہے سیلیوٹ ماریں گے آپ کو. بولے یہ کہاں سے سیکھا اس نے؟ ایسے کہیں اور سے نہیں سیکھا ہے, یہ مسجد امام بارگاہ سے سیکھا ہے, یہاں سے سیکھا اس نے. اب یہ جوان یہ کہے گا بھیا اگر کمیونٹی کے اندر عزت چاہیے پیسہ کماؤ. اب یہ پیسہ کمانے کے لیے کیا کرے گا؟ بولے حلال یا حرام اٹ ڈزنٹ میٹر. یہ کیا کرے گا؟ اب اس پیسہ کمانے کے لیے دوسرے کے ساتھ ظلم بھی کرے گا, جس کو ہم کہتے ہیں دوسرے کا فیصلہ بھی سلا دے گا. آپ نے یہ سارا کام کس لیے کیا تھا؟ نا انصافی ختم ہو. جوان کیا کر رہا ہے؟ نا انصافی کر رہا ہے تاکہ اس پوزیشن کو پہنچے. یہ ہمارے ساتھ مسائل ہیں عزیزوں کہ ہمارے پاس یہ سکسیسفل ہونے کی جو کانسیپٹ ہے یہ پورا کا پورا خراب ہو چکا ہے. لیکن خدا کا شکر ہے, مالک کا احسان ہے, یعنی یہ مجلس حسین حیات بخش رہی ہے. یہ سب تباہ ہو جاتا خدا کی قسم. یہ ہم جو مجلس حسین میں آ کر جو بیٹھ کے آنسو بہاتے ہیں نا, ہم انڈائریکٹلی کہہ رہے ہوتے ہیں بولے اہل بیت آپ کامیاب ہیں ہم ناکام ہیں. انڈائریکٹلی یہ کہہ رہے ہیں کامیابی کا کرائیٹیریا اپنے اہل بیت کو بنایا ہے. الحمدللہ رب العالمین. ہم نے جو یہ پوزیشن جو ہیں پوزیشن کو تو بیڑا غرق کر دیا ہے. آپ مجھے بتائیں شہرت کے اندر کیا ہے؟ آپ کس کو جو ہے کیا نام ہے, ایک صاحب آئے تو میں نام نہیں لینا چاہتا, نوحہ پڑھنے کے لیے آئے, سب سے بہت ایک جوان آ کے کہتا مولانا خداوند متعال آپ کو بھی ایسا بنا دیں. مولانا آپ بھی ایسے بن جائیں. میں نے خداوند متعال میرے عمل کو قبول کر دے. دیٹس دا کرائیٹیریا کہ یہ قبول ہونا چاہیے ہے. تو کہ مشہور ہے یا نہیں it doesn't matter. ایک اور بحث یہاں سے جو آگے لے کر جانا چاہتا ہوں میں,
اور میں آپ کو زیادہ وقت نہیں دوں گا, 10-15 منٹ. ایک سلوات بھیجے محمد و آل محمد صلی علی محمد آل محمد وعجل فرجهم. تو یہ ہے کہ اپنی زندگی کے اندر پرائرٹیز کیا ہیں انسان کی, کیا پرائرٹی ہے, اور جو انسان جو ڈیسیشنس لیتا ہے وہ کس بیس پر لیتا ہے. یہ ڈیسیشنس وہ لیتے ہیں, ایک اچھا جملہ ہے, وہ کہتے ہیں we are nothing but our decisions. ہم کچھ بھی نہیں ہے, جو ہم نے ڈیسیشنس لیے وہ ہیں. آپ جو یہاں پر بیٹھے ہوئے ہیں, آپ نے اس کے پیچھے کیا لیا تھا, ایک ڈیسیشن لیا تھا کہ مجھے مجلس حسین میں جانا ہے اور میں یہاں پر آ کر بیٹھ گیا. ٹھیک ہے, یہ جو زندگی کے اندر جو ڈیسیشنس لیتے ہیں, یاد رکھیے گا میجر ڈیسیشنس 4 یا 5 ہیں, ناٹ مور دین دیٹ, 4-5 سے اوپر نہیں ہے. باقی دراصل کیا ہے, باقی اس کے آؤٹ کمس ہوتے ہیں, اس کے جو کہ ہمیں پیچھے جو کہ ہم سے ریلیٹڈ جتنا چل رہا ہے وہ آ رہا ہوتا ہے. مثلا if I give my example, میں نے 2012 کے اندر ڈیسیشن لیا that میں قم جاؤں گا دین پڑھنے کے لیے 2012 کے اندر. اب جو آپ کے سامنے جو بیٹھا ہوا ہوں میں, یہ اس ڈیسیشن کا کیا ہے, کانسیکوینسز ہے کہ میں سامنے بیٹھا ہوں آپ کے. آپ کی زندگی کے اندر آپ دیکھیے گا کتنے میجر ڈیسیشنس لیا آپ نے. ان میجر ڈیسیشنس کے اندر ایک جو میجر ڈیسیشن ہے وہ نصرت امام ہے. اپنے امام کی مدد کرنا. جب وہ ظہور کرے گا, کیا مدد کر پاؤں گا یا مدد نہیں کر پاؤں گا. آپ کہیں مولانا دیکھ لیں گے, چانس پہ چھوڑ دیتے ہیں. سوال یہ ہے, چانس پہ چھوڑ سکتے ہیں آپ؟ کیا ایکسیڈنٹل ساری چیزیں ہو جاتی ہیں؟ آنسر ہے نو. آنسر از نو. ایسا نہیں ہوتا ہے کبھی. اسی ایگزامپل دیتا ہوں آپ کو. ڈاکٹرز بیٹھے ہیں سامنے, کسی کو ہارٹ کا پرابلم ہے, رات کے وقت اس نے گولیاں اپنی رکھی میں سامنے, اور اس کا ہارٹ میں تکلیف ہوئی. اس نے کیا کیا, اس پورا ڈبے کے اندر بہت ساری گولیاں تھیں, وہ کہے انشاءاللہ جو ہارٹ کی گولی وہ آگے منہ میں ڈال لو, کہے کھا لو. کبھی کریں گے آپ ایسا؟ آپ ایسا رسک لیں گے؟ آپ ایسا رسک نہیں لیں. بولے میجر ہے بھائی, میجر ڈیسیشن ہے, یہ ہارٹ کی جگہ پیٹ کے درد کی گولی میں نے کھا لی تو کچھ اور ہو جائے گا. آپ کیا کرتے ہیں, جو باکسز بنا کے دیتے ہیں ڈاکٹرز جو ہیں, اس ڈبے میں یو ٹیک آل دی پریکاشنس کہ میرا جو ٹائم آئے گا اس کو میں ڈیسیشن جو میں لوں گا وہ میرا ڈیسیشن ٹھیک ہونا چاہیے. ایسا ہونا چاہیے نہیں ہونا چاہیے, وہ ڈیسیشن ٹھیک ہونا چاہیے. بولے امام زمان کے لیے تو انشاءاللہ تعالیٰ ہو جائے گا. ایسے نہیں ہوگا. یہی پرابلم تھی امام حسین کے اصحاب کے ساتھ. They were not prepared at all. They were not prepared. کبھی کبھار ہمارے ساتھ, میں یہ ایک بات کر کے منزل مسائل پر جاؤں گا, زیادہ نہیں کھینچوں گا اس کو میں. ہمارے ساتھ پرابلم کیا ہے, ہماری پرسنالٹی کے اندر, we don't know ہماری ہر جو پرسنالٹی ہے, we have 3 personalities by the way. How many personalities? We have 3 personalities. پہلی پرسنالٹی وہ ہے جو میں لوگوں کو دکھاتا ہوں. میں لوگوں کو کیا دکھاتا ہوں, میں ماشاء اللہ حاجی آگا, آتا ہوں تو میں جھک جھک کے سلام کرتا ہوں. گھر پہ جاتا ہوں تو میں, جب میں تنہائی میں ہوتا ہوں تو کیا کرتا ہوں میں. اس کا مطلب میرے اندر کتنے افراد موجود ہیں؟ 2 افراد موجود ہیں, ایک دکھانے کے لیے اور ایک جو تنہائی والا جو ہے, جو فیملی والا ہے. یہ میں کیا کر رہا ہوں, یہ میں دھوکہ دے رہا ہوں سب کو. یہ ہے. دوسرا وہ ہے, دوسری پرسنالٹی جو لوگوں کو نہیں دکھاتا, جو میں خود سمجھ رہا ہوتا ہوں. مینی ٹائمس لوگ جو ہے مجھے مسجد میں آنے والا سمجھتے ہیں, امام بارگاہ میں آنے والا سمجھتے ہیں, یا ماتم کرنے والا سمجھتے ہیں. اوہو بڑا نوحہ خاں آ گیا, اب آپ کو چھوڑ دو, مولانا آ گئے, مولانا آپ تو جنتی ہیں, آپ ہمارے لیے دعا کیجئے. I start feeling, oh really I'm جنتی. The reality is this, I don't know myself. جنتی ہوں یا نہیں ہوں. میں فیل کرنا شروع ہو جاتا ہوں, ہاں شاید اچھی بات ہے, شاید مجھے یہ کہہ رہے ہیں. کبھی کبھار انسان یہ فیل کرنا شروع ہو جاتا ہے. کبھی کبھار بدبختی کسی کمیونٹی کی کیا ہوتی ہے, بدبختی کا مطلب انفارچونیٹ سچویشن, وہ اپنے آپ کو سمجھو پیک پر پہنچ چکے ہیں. اسٹرائیو کرو خدا کی بارگاہ میں, آگے جاتے رہو. کسی ایک چیز کو اینڈ نہیں سمجھنا,
جو اپنے آپ کو کچھ سمجھنے لگتا ہے وہی بربادی کا پوائنٹ ہے اس کا. سوری یو ہیو ناٹ ڈن اینی تھنگ. اسٹرائف ان دا پاتھ آف اللہ سبحانہ و تعالی. کام کرتے رہو. کتنی ہوگی پرسنالٹیز؟ ایک جو میں لوگوں کو دکھاتا ہوں. دوسری پرسنالٹی کیا ہے کہ جو لوگ میرے بارے میں سمجھتے ہیں. تیسری پرسنالٹی وہ ہے جو میں خود اپنے بارے میں بھی نہیں جانتا ہوں. I don't know. آپ نے مولانا کیسے ہو سکتا ہے؟ Every single person knows about himself. It's definite. کیسے کہہ سکتے ہیں کہ آپ جو کہنا میں خود کے بارے میں نہیں جانتے ہیں؟ کیسے کہہ سکتے ہیں؟ یہاں پر کوئی بھی شخص کھڑا ہو کر یہ دعویٰ کر سکتا ہے کہ وہ جنتی ہے. کون ہے یہاں پر ایسا شخص؟ کوئی بھی نہیں کہہ سکتا ہے. مگر یہ کہ خداوند متعال کسی پر رحم کر دیتا ہے. ان اولیاء خدا کے اوپر جب ان کے پاس سے کرٹن ہٹ جاتا ہے, they see the reality. It's a different case. Most of us we don't know ہم لوگ کہاں پر کھڑے ہوئے ہیں, کہاں پر کھڑے ہوئے ہمیں نہیں معلوم ہے. یا اگر دوسرا ایک اور مثال دوں, کون سا ایسا شخص وہ جانتا ہے کہ میرے تمام گناہ اتنے والے معاف ہو چکے ہیں, اتنے والے ہو چکے ہیں, میرا جو میٹر یہاں پر خدا کے پاس موجود ہے. We don't know. We don't know. یہ تین جو ہے نا, ایک جو میں دکھاتا ہوں, ایک لوگ جو میرے بارے میں جانتے ہیں, تیسرا جو میں نہیں جانتا, اس کو کہتے ہیں نفس. اس کے لیے محنت کرنی ہے. یہ جو ہے ڈیسیشن دے گا. When the time comes, یہ والا جو ہے یہ ڈیسیشن دیتا ہے, جس کو میں نہیں جانتا ہوں. میں تو کیا ہوگا مولانا, اس وقت پہنچوں گا تو کیا ہوگا؟ اس کو سمجھانے کے لیے کہ اگر تھوڑا سا کوئی پیرامیٹر میں دے دوں کہ اگر اس نفس کو آپ ذرا دیکھنا چاہتے ہیں, اس نفس کو اگر آپ دیکھنا چاہتے ہیں, اس کا پیرامیٹر کیا ہے, وہ جو ہے تھوڑا سا آپ کے سامنے بیان کرو. منزل مسائل پر آتا ہوں. ایک صلوات بھیجیں محمد و آل محمد پر. آسان نہیں ہے عزیزوں. میں آپ کے سامنے ایک خواب بیان کروں گا. وہ خواب جو ہے میرا نہیں, ایک اور کسی کا ہے. اور پلیز کل کے دن میرے پاس کوئی خواب پوچھے نہ آ جائے, مولانا خواب بتائیے ذرا. نہ میں نے مدرسے میں کوئی خواب کی حقیقتیں پڑھی ہیں, نہ میں جانتا ہوں. یہ میرا کام بھی نہیں ہے. خواب کے مولانا کوئی اور ہوتے ہیں, یہ مولانا خواب والا نہیں ہے انشاءاللہ تعالیٰ. ٹھیک ہے. ایک شخص تھا, وہ کہتا ہے کہ میں نے خواب دیکھا. خواب میں نے دیکھا کہ ایک بس آ رہی ہے. اس بس کے اوپر لکھا ہوا ہے کربلا. تو مجھے کربلا جانے کا شوق تھا. تو کربلا جانا چاہتا تھا. کربلا لکھی ہوئی ہے. اور کہا کہ بس کا دروازہ کھلتا ہے, اور بس کے دروازے کو جیسے کھلتا ہے میں اندر دیکھتا ہوں ڈیڈ باڈیز پڑی ہیں, خونم خون ہے. میں ڈر جاتا ہوں. وہ تو میں سوچ رہا ہوں بیٹھوں نہیں بیٹھوں, بیٹھوں نہیں بیٹھوں. دروازہ بند ہوتا ہے, بس چلی جاتی ہے. ایک شخص کہتا ہے میں آیا اپنے استاد کے پاس, اور آ کر میں نے کہا کہ یہ ہے میرا معاملہ. اس نے کہا خدا کا شکر ادا کر, تجھے تیری ریئلٹی اس دنیا میں پتہ چل چکی ہے کہ تو کہاں اسٹینڈ کر رہا ہے. تو صرف نام لے رہا ہے, تو اسٹینڈ نہیں کر پائے گا. کربلا کے امام حسین کا صرف نام لے, امام حسین کے قافلے میں شامل ہونے کے اندر تیرے پاس اہلیت نہیں ہے. How many of us we know this? کتنوں کو معلوم ایسا کہ میرے اندر اہلیت ہے یا نہیں ہے؟ یہ خوش قسمت لوگ ہوتے ہیں کیونکہ مرنے سے پہلے ان کو پتہ چل چکا ہوتا ہے. مرنے پر تو پتہ چلے گا ہی چلے گا. جب وہ ملک الموت آئے گا پتہ چل جائے گا میں کتنا دودھ کا دودھ اور پانی کا پانی سب پتہ چل جائے گا. اس سے پہلے کیا کروں؟ اس سے پہلے ایک اور چیز ہے جس سے انسان پتہ چلا سکتا ہے, جس کو ہم کیا کہتے ہیں کہ the real me, جو میرا اندر real me چھپا ہوا ہے وہ کون ہے. یہ کیا امام کے ساتھ اسٹینڈ کرے گا یا اسٹینڈ نہیں کرے گا. یہ ریئل می کو پہچاننے کا طریقہ کیا ہوتا ہے؟ ہم کبھی کبھار بہت زیادہ ڈرامے کرتے ہیں. انسان جو ہے نا ایک ایسی مخلوق ہے جو اس دنیا میں خود بھی دھوکہ کھاتی ہے, یہ دنیا اس کو دھوکہ دیتی ہے, اور یہ دنیا والوں کو بھی دھوکہ دے رہا ہوتا ہے. اچھا بھی یہ انسان ہے, یہ دھوکہ کھا بھی رہا ہوتا ہے, دھوکہ دے بھی ہوتا ہے. کبھی کبھار کیا کرتے ہیں ہم جو ہے ریئلٹی چھپانے کے لیے ہم ڈرامے کر رہے ہوتے ہیں. لیکن کبھی کبھار ایسا ہوتا ہے کہ کوئی نیوز جیسے آتی ہے آپ کے پاس, یہ جو اندر کا ریئل می جو ہوتا ہے, جو ریئیکٹ کرتا ہے, یہ بتا دیتا ہے کہ تیرے اندر انسان کیا چھپا ہوا ہے.
مثلا جوانوں کے لیے میرا ریئل می کون ہے. آپ موبائل کے اوپر کچھ دیکھ رہے تھے تو وہاں پر آپ کے پاس کوئی ایسی فوٹوگراف آئی جو دیکھنے کے قابل نہیں تھی. کتنے سیکنڈ لگے اس کو اوپر سے نگاہ ہٹانے کے لیے؟ جتنے سیکنڈ لگے یہ ریئل می ہے میرے اندر چھپا ہوا ہے. کوئی دوسرا سامنے ہو تو اس کو دکھانے کے لیے میں سب ڈرامے کر سکتا ہوں میں، لیکن جب تنہا ہوتا ہے انسان اس کو پتا چلتا ہے کیا. یا ایک اور مثال دوں، میرا بہترین دوست تھا، یا بہترین دوست بھی نہیں کہوں، مومن بندہ تھا، لیکن میری اس کے ساتھ بنتی نہیں تھی. اس کی کوئی لاس کی جو ہے مجھے خبر محسوس ہوئی ہے، اس کی لاس کی مجھے خبر آئی ہے. دل میں سب سے پہلے کیا تیرے امید آئی ہے؟ ہاؤ ڈیڈ یو فیل دیٹ؟ اگر وہ اچھا ہوا یہ میرے تو کہنا مجھے یہ تیرا ریئل می تھا. میں دوسروں کے سامنے جا کے بہت برا ہوا سے خدا جو ہے کہ نام سے لوگوں کے سامنے بہت ڈرامہ کروں گا میں. جو ریئل می میرے اندر چھپا ہوا ہے وہ کیا ہے؟ ایک صاحب تھے، وہ کہتے 20 سال ہو گئے. کتنے؟ 20 سال ہو گئے میں ایک الحمدللہ کے اوپر استغفار کر رہا ہوں. ایک الحمدللہ میں، الحمدللہ میں استغفار. جی لیکن مجھے کسی نے بتایا کہ مارکیٹ کے اندر آگ لگ چکی ہے، مجھے دکانیں جل رہی ہیں. مجھے بھاگتا ہوا کیا ہوتا؟ مجھے نہیں کوئی مسئلہ نہیں ہے، تیری دکان بچ گئی ہے، باقی بھی جل گئی ہے. اس نے کہا الحمدللہ. Then he realized یہ میرا بھائی تھا، مومن بھائی تھا جس کی دکان جلی تھی، اس کے لیے میں نے الحمدللہ کہا ہے. ریئلی اس کے لیے میں الحمدللہ 20 سال سے میں استغفار کر رہا ہوں اس الحمدللہ کے لیے. میں اس کے ساتھ میں امام کے ساتھ سٹینڈ کروں گا. جو سب سے بڑی چیز انسان کو روکے گی وہ یہ اٹیچمنٹ سے اس دنیا کی. آپ کو اگر ایک میں نے کہا تھا جو سیرت نکالنی ہے، بولے میں کیا کروں مولانا اصحاب امام حسین کی طرح ہونے کے لیے؟ میں جا کے تلواریں چلانا سیکھوں، میں ننجا بن جاؤں؟ میں تو تلواریں چلانا ہے تو آپ کے پاس حبیب ابن مسائب، مسلم ابن اوسجا جیسے جن سے تلواریں نہیں چلائی جا سکتی تھیں. پیسے جمع کروں مولانا. 7 یا 8 غلام موجود ہیں کربلا کے اندر، کوئی پیسہ نہیں، وہ بھی آزاد ہو چکے تھے، کوئی پیسہ نہیں ہے. کیا کروں میں؟ ایک چیز ہے اٹیچمنٹس ان کے پاس ہیں. مولا نے کہا چلو، چلتی ہیں. ہمیں ریڈی فور دیٹ. مطالع الانوار کے اندر آیت اللہ سید محسن تہرانی اس بات کو نقل کرتے ہیں، حقیقی واقعہ تھا. بتا ایک شخص تھا، وہ ہمیشہ جو ہے امام زمان سے ملاقات کی جائے دعا کرتا تھا، مولا سے ملاقات ہو جائے، مولا سے ملاقات ہو جائے. امام صاحب الزمان علیہ السلام کے خاص اصحابی جن کو ہم کہتے ہیں ابدال. ابدال بدل سے نکلے، ریپلیسمنٹ. بیکاز یہ وہ لوگ ہیں، وی کین ہیو اے گڈ ڈسکشن آن دس، واٹ از ابدال. یہ ریپلیس ہوتے رہتے ہیں، ایک مرتا ہے تو دوسرا آتا ہے، دوسرا آتا ہے تو تیسرا جاتا ہے. یہ خاص صحابی ہوتے ہیں. حتیٰ امام علی علیہ السلام نے بھی خاص صحابی تھے، رشید حجری جیسے، یہ خاص صحابی ہوتے ہیں. اسی لیے ابدال جو تھا ایک آتا ہے اس شخص کے بعد ہوتا ہے اوکے یو وانٹ ٹو میٹ امام زمان علیہ السلام، لیٹس گو. چلنا شروع کرتا ہے، وہ چلتا ہے چلتا ہے دریا آ جاتا ہے، پھر دریا پر چلو، دریا پر چلنا شروع کر دیتے ہیں. اور اسی اثنا کے اندر بارش ہونا شروع ہو جاتی ہے. بولتے جیسی بارش ہوتی ہے اس کو خیال آتا ہے مطلب میں نے گھر کے چھت کے اوپر صابن رکھے ہوئے تھے، صابن بنانے والا تھا یہ. تو بولے سارے کے سارے صابن میلٹ ہو جائیں گے. وہ تو یہ سوچا شروع کر، اس کے پیر دریا میں ڈوبنا شروع ہوئے. What are you thinking? ابدال سے اس کے کیا سوچا ہے؟ یہ سارے ادھر ادھر خیالات نہیں لے کر. بولتے ٹھیک ٹھیک ٹھیک. وہ تو اس دریا کراس کرتے ہیں. کراس کرنے کے بعد خیمہ لگاتا ہے امام کا. وہ کہتے ہیں تم یہاں رکو، میں امام سے اجازت لے کر آتا ہوں. وہ کہتے ہیں وہ ابدال جو تھا وہ جاتا ہے اور جا کر کہتا ہے، جاتا ہے نزدیک جاتا ہے تو امام کی خیمے سے آواز آتی ہے ردوہ فَإِنَّهُ رَجُلٌ صَابُنِيٌّ. گجراتیوں کچھی میں کہوں موکلائی دے، یہ صابن کا مانس ہے، اس کو واپس بھیج دو، یہ صابن کا غلام ہے. اٹیچمنٹ تھی. ماں نے کہا یہ ہمارے ساتھ نہیں آ سکتا، یہاں پر جانے جائیں گے، یہاں مال عزت آبرو سب جائے گا، یہ نہیں اسٹینڈ کر سکتا. بولا میرا کیا حال ہے؟
کتنی اٹیچمنٹس ہیں؟ 2 رکعت نماز سے پڑھے. بولے مولانا صابن پورا جو ہے کیا نام ہے یوٹیلیٹی اسٹور میں دماغ کے اندر پورا ہوتا ہے. With this I want to be with امام. No. یہ اصحاب کوئی اور تھے. یہ علی اکبر تھے, یہ قاسم تھے, یہ اونو محمد تھے. آج جس شہید کی ہم بات کرنا چاہ رہے ہیں یہ ایک ایسا جوان ہے, عجیب جوان ہے, کوئی اٹیچمنٹ نہیں ہے. 28 رجب کو یہ جو قافلہ چلنا شروع ہوا ہے, جو چلتے چلتے امام حسین مظلوم نے نہیں معلوم جاگتے ہوئے کے حالت میں یا سوتے ہوئے یہ دیکھا ایک منادی ہے ندا دے رہا ہے. جیسے ہی بیدار ہوتے ہیں تو کہتے ہیں انا للہ و انا الیہ راجعون, انا للہ و انا الیہ راجعون. بیٹا جو با معرفت تھا, باپ کو جانتا تھا, بابا کو جانتا, وقت کے امام کو پہچانتا تھا کہ یہ کلمہ استرجا کا وقت نہیں ہے. کہا بابا یہ کلمہ استرجا کیوں پڑھا؟ کہا کہ میں نے ایک منادی کو ندا دیتے ہوئے سنا کہ یہ قافلہ اپنی موت کے قریب بڑھتا چلا جا رہا ہے. یہ دیکھیں معرفت ہے, اس کو کہتے ہیں ڈٹیچمنٹ, جو جوانوں سے میں کہہ رہا تھا. دیکھیں آپ اور اگر میں ہوں, اگر کوئی متقی انسان بھی ہو تو پہلے کہے گا بتائیے موت سے بچنے کا طریقہ کیا ہے, کیسے موت سے بچا جا سکتا ہے. یہ با معرفت بیٹا ہے, کہتا ہے بابا یہ بتائیے حق پر ہیں یا نہیں ہیں. افلسنا علی الحق, بابا حق پر ہیں یا نہیں ہیں. جواب آتا ہے بیٹا اگر ہم حق پر ہوئے نہ ہوئے تو پھر کون حق پر ہوگا. یعنی ایک کرائیٹیریا بتا دیا حضرت علی اکبر نے کہ دیکھ لو اے جوانوں, کیا تمہارا ویژن اور مشن امام حسین کے ساتھ الائن کرتا ہے یا نہیں کرتا ہے. تمہارا گھر, اس کا طور طریقہ حسینی گھر گھرانے سے تعلق رکھتا ہے یا نہیں رکھتا ہے. That is the criteria which Ali Akbar is giving to all of us. تو امام حضرت علی اکبر علیہ السلام جواب میں کہتے ہیں اذن لا نبالی بالموت. بابا اگر ہم موت پر جا پڑیں یا موت ہم پر آ پڑے تو کیا فرق پڑتا ہے. اوقع الموت علی ام وقعت علی الموت. بابا کوئی فرق نہیں پڑتا ہے, یہ با معرفت بچہ ہے, اس حال میں یہ کربلا پہنچتے ہیں. جانتے ہیں روز عاشور کہ جب اذان علی اکبر کے ساتھ وہ دن شروع ہوا ہے, فوج اشقیہ کی جانب سے تیر برسنا شروع ہوئے ہیں. ایک ایک کر کے صحابی میدان وغا کے اندر جاتا ہے, محو وغا ہوتا ہے, شہادت نوش کرتا چلا جاتا ہے. عزیزوں روایت کے اندر آیا کہ اول من خرج من بنی ہاشم ہوا علی بن الحسین الاکبر. کہتے ہیں اصحاب کے بعد جو سب سے پہلا بنی ہاشم کے جوان میں سے جو گیا ہے اس کا نام ہے علی اکبر ہے, سب سے پہلا جو گیا ہے. اور کہتے ہیں کہ جب اصحاب جا چکے تو یہ بیٹا آتا ہے اور امام حسین علیہ السلام خود شانہ پکڑ کر گھوڑے پر بٹھاتے ہیں, اسب پر سوار کرتے ہیں. بلکہ کچھ روایات کے اندر تو یہ بھی آیا خود آتے ہیں اور آ کر کہتے ہیں بسم اللہ اے علی تقدم ولدی, اے بیٹا آگے بڑھو, محو وغا کے لیے آگے بڑھو. بٹھاتے ہیں اور بٹھانے کے بعد جو ہے وہ تو حمید ابن مسلم کہتے ہیں میں نے دیکھا ایک ایسی نگاہ ڈالی ہے حسین نے اپنے جوان بیٹے کے اوپر, فنظر منہ آیس من, ایک ایسی نگاہ ڈالی جو مایوسانہ نگاہ تھی, یعنی اب تو جوان جائے گا پلٹ کر واپس آنے والا نہیں ہے. اے عزیزوں جو جوان بچہ رکھتے ہیں وہ یہ درد کو سمجھ سکیں گے. جب اگر جوان بیٹا کسی سفر میں جا رہا ہو تو دل مچل رہا ہوتا ہے, دل تڑپ رہا ہوتا ہے. ارے یہ 57 سالہ بوڑھا احباب اور 18 سالہ جوان ہے جس کو کریے جوان کو بھیجا جا رہا ہے. عزیزوں کچھ مسائل میں مصیبتیں ہیں جو بتائی نہیں جا سکتی ہے, جو محسوس کی جانی چاہیے.
جب بھیجا ہے تو حمید ابن مسلم کہتا ہے ارے دونوں انگشت مبارک کو شہادت کی انگلیوں کو آسمان کی طرف بلند کرتے ہیں اور کہتے چلے جاتے ہیں اللہم شہد علی هؤلاء القوم فقد برز الیہم غلام اشبہ الناس خلقا وخلقا ومنطقا برسولک. اے خداوند مطاع اب تو گواہ رہنا، اب اس کو بھیج رہا ہوں جو خلق میں ارے منطق رفتار اور گفتار میں شبیہ رسول خدا تھا. کننا اذا اشتقنا الی نبیک نظرنا الی وجہ. اے خداوند مطاع گواہ رہنا جب بھی تیرے رسول کی زیارت کا شوق ہوتا تھا ارے علی اکبر کے چہرے پر ہم نگاہ کرتے تھے. ارے حسین نے سوار کیا، ارے یہ جوان ہے جو مہر لقا کے لیے جانا چاہتا ہے، شجاعت ہے. بھتیجا کس کا ہے؟ عباس کا بھتیجا. بیٹا کس کا ہے؟ ارے علی مرتضیٰ کا بیٹا ہے. ارے بیٹھتے ہیں گھوڑے پر اور ایر لگا کر جانا چاہتے ہیں. ارے تھوڑی ہی دور گئے تھے، محسوس کیا کچھ آہٹ کو، ارے جیسے کوئی پیچھے سے آ رہا ہے. مڑ کر دیکھا ایک بوڑھا باپ ہے، کہتا آ رہا ہے بنیا بنیا مہلا مہلا یا بنیا مہلا مہلا. اے علی اکبر تھوڑا آہستہ، ارے تھوڑا آہستہ. بعد بچہ تھا واپس پلٹ کر آیا ہے، کہتا ہے بابا جان ابھی تو آپ نے رخصت کیا تھا، دوبارہ پھر کیوں آ رہے ہیں؟ مقتل نے کچھ نہ لکھا، مقتل نے کچھ نہ لکھا. ارے یہ بوڑھا باپ کیسے بتا سکے؟ کچھ رشتے جو ہیں جب انسان اس منزل پر پہنچتا ہے تو ان رشتوں کو سمجھ سکتا ہے. کیا کہے اے علی اکبر کاش تمہارے پاس تم جیسا کوئی جوان بیٹا ہوتا. ارے رخصت فرمایا، رخصت کر کے آگے گئے ہیں تو علی اکبر جو ہے اب جاتے ہیں جام شہادت نوش کرنے کے لیے. لڑتے چلے جاتے ہیں، لڑتے لڑتے مقتل کہتا ہے ایک دفعہ واپس خیموں میں آتے ہیں اور کہتے ہیں بابا پیاس مارے ڈال رہی ہے. بابا یہ پیاس مجھے مارے دیتی ہے. اے بابا یہ لوہے کی گرانی مجھے اذیت دے رہی ہے. اے بابا تھوڑا سا پانی مل جاتا. ان فوجی اشقیاء کو بتاتا کیسے بنی ہاشم جو ہے جوان جو ہے کیسے میدان وغیرہ میں لڑتے ہیں. ارے بوڑھا باپ مختل کہتا ہے امام حسین نے یہ سن کے گریہ کرنا شروع کیا. ارے کہتے ہیں علی اکبر اپنی سوکھی زبان میرے دہان میں ڈال دو. ارے جیسے ہی زبان ڈالی فوراً کھینچ لی. اے بابا آپ تو مجھ سے زیادہ پیاسے ہیں. اس کے بعد امام حسین مظلوم نے انگوٹھی دی اور کہا اے علی اکبر اس انگوٹھی کو منہ میں رکھ لو اور اب جو ہے تمہیں تمہارے جد رسول خدا سیراب کریں گے. یعنی یہ کہنا چاہ رہے ہیں اے علی اکبر اب جانا تو پلٹ کر واپس نہ آنا. ارے علی اکبر جاتے ہیں، ارے لڑتے چلے جاتے. مقتل کے جملے ہیں ایک تیر ناگہاں آ کر علی اکبر کی گردن پر لگتا ہے. علی اکبر پشت سے اس تیر کو نکالتے ہیں. ارے یہ تیر نکالنا تھا. علی اکبر پشت فرس پر جھومنے لگتے ہیں. مقتل کہتے ابن منکر جس نے چھپ کر ارے علی اکبر کو نیزہ مارا. ارے نیزہ کلیجے تک پہنچ گیا. ارے یہ لگنا تھا باہیں ڈال دی
ہے ارے کس طریقے سے یہ بوڑھا باپ جوان کے لاشی کے اوپر آئے کہتے جاتے یاری یاری اے بیٹا مجھے دکھائی نہیں دیتا پکارتے چلے جاؤ یہ بوڑھا باپ تمہارے پاس آ سکے ارے اس حال میں پہنچتے ہیں دو جملے اور سنیے آپ کی زحمتیں تمام ہو گئے آ کر دیکھا 18 سال کا جوان ہے ارے یہ کمائی جو ہے زمین پر ایڑیاں رگڑ رہی ہے ارے علی اکبر نے سینے پر ہاتھ رکھا ہوا ہے کچھ چیز کو چھپا رہے باپ نے کہا ہے علی اکبر کیا مسئلہ ہے ارے ہاتھ اٹھایا دیکھا ایک علی ہے بچی ہے جو چھپی ہوئی ہے ارے گھٹنے ٹیکے امام حسین زمین کربلا کے پر ارے اس علی کو پکڑا نجف کا رخ کیا اے بابا خیبر کا در اکھاڑنا آسان تھا لیکن جوان کے سینے سے علی کہتے نکالی جوان نے اس زمین کربلا کے اوپر اپنی جان دی وات برا واریا کہتی تھی یہ ماں خون بھری میاں سے لپٹ کر علی اکبر کہتی تھی یہ ماں خون بھری میاں سے لپٹ کر علی اکبر ارمان تو پہناؤں گی پوشاک شہانی افسوس کے راس آئی نہ تجھے کو یہ جوانی کیسا تھا مقدر ہے علی اکبر اتنا تو ذرا ٹھہرو تمہیں دولہا بنا لوں بس ایک جھلک سے کی صغرا کو دکھا دوں بے چین تھی خواہ علی اکبر ماں تیری جدائی میں بھلا کیسے جیے گی مر جائے گی صغیرہ جو خبر تیری سنے گی اب کیا کروں جی کر علی اکبر پہلے تو ایک آواز پہ اٹھے جاتے تھے بیٹا اب اتنی صدا پہ بھی پہلو نہیں بدلا کیا ہو گیا دل بھر علی اکبر 18 برس پال کے پروان چڑھایا وہ گیسو والا ہے میرا خون میں نہایا یہ کیا ہوا دل بھر
تم ہچکیاں لے کے جو توڑ رہے ہو منہ سے ہمیشہ کے لیے موڑ رہے ہو کیوں روٹھے ہو دل بھر علی اکبر آئے جو ہمیں لوٹنے خیمے میں ستم گئے مہدے کی صدا علی اکبر چھن جائے گی چادر علی اکبر علی اکبر جب کوئی جوان لاش نظر آتی ہے محشر ایک یاد سوئے کربلا جاتی ہے محشر دل روتا ہے کہہ کر علی اکبر علی اکبر کہتی تھی یہ ماں خوب بھری میاں سے لپٹ کر علی اکبر علی اکبر ارمان تھا پہناؤں گی پوشاک شاہانی افسوس کے راس آئی نہ تجھ کو یہ جوانی کیسا تھا مقدر علی اکبر علی اکبر کہتی تھی یہ ماں خوب بھری میاں سے لپٹ گئے علی اکبر علی اکبر تم ہچکیاں لے کے جو توڑ رہے ہو منہ سے ہمیشہ کے لیے موڑ رہے ہو کیوں روٹے ہو دل میں علی اکبر علی اکبر کہتی تھی یہ ماں خوب بھری میاں سے لپٹ کر علی اکبر علی اکبر پہلے تو ایک آواز پہ اٹھے جاتے تھے بیٹا اب تیری صدا بھی پہلو نہیں بدلا کیا ہو گیا دل میں علی اکبر علی اکبر کہتی تھی یہ ماں خوب بھری میاں سے لپٹ کر علی اکبر علی اکبر علی اکبر علی اکبر ماں تیری جدائی میں بھلا کیسے جیے گی مر جائے سغیرہ جو خبر تیری سنے گی اب کیا کروں جی کے علی اکبر علی اکبر کہتی تھی یہ ماں خوب بھری میاں سے لپٹ گئے
کوئی جنازہ جاتا ہے انا للہ پڑھ کے اکبر کو عائشہ نے امامہ باندھا گھر سے نکلے ہے اس طرح اکبر جیسے کوئی جنازہ جاتا ہے انا للہ پڑھ کے اکبر کو عائشہ نے امامہ باندھا ہے انا للہ پڑھ کے اکبر کو عائشہ نے امامہ باندھا ہے موت جینے کی کر رہی ہے دعا اور اکبر چلے ہیں مرنے کو موت جینے کی کر رہی ہے دعا اور اکبر چلے ہیں مرنے کو ملے گا مصطفیٰ بیٹا جسم سینے سے کھانا جاتا ہے انا للہ پڑھ کے اکبر کو عائشہ نے امامہ باندھا ہے انا للہ پڑھ کے اکبر کو عائشہ نے امامہ باندھا ہے انا للہ پڑھ کے اکبر کو عائشہ نے امامہ باندھا ہے موت جینے کی کر رہی ہے دعا اور اکبر چلے ہیں مرنے کو ملے گا مصطفیٰ بیٹا جسم سینے سے کھانے جاتا ہے انا للہ پڑھ کے اکبر کو عائشہ نے امامہ باندھا ہے انا للہ پڑھ کے اکبر کو عائشہ نے امامہ باندھا ہے انا للہ پڑھ کے اکبر کو عائشہ نے امامہ باندھا ہے جیسے دل جا رہا ہو مقتل میں جیسے جاتی ہو جان سینے سے ایسے اپنے جوان کے پیچھے ایک مظلوم باپ جاتا ہے انا للہ پڑھ کے اکبر کو عائشہ نے امامہ باندھا ہے انا للہ پڑھ کے اکبر کو عائشہ نے امامہ باندھا ہے انا للہ پڑھ کے اکبر کو عائشہ نے امامہ باندھا ہے کتنا پیارا ہے شاہ کو اکبر سارے ظالم میں بات جانتے ہیں اکبر سے چل رہی ہے یہاں ابن زہرا وہاں تڑپتا ہے انا للہ پڑھ کے اکبر کو عائشہ نے امامہ باندھا ہے انا للہ پڑھ کے اکبر کو عائشہ نے امامہ باندھا ہے انا للہ پڑھ کے اکبر کو عائشہ نے امامہ باندھا ہے جیسے دل جا رہا ہوں مقتل میں
للہ پڑھ کے اکبر کو آئے شہنے امام باندھا ہے اکبر ہے میرا سہر والا اکبر اکبر میرے سہر والا اکبر اکبر میرا 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 سہر والا اکبر زخم دل کے دکھاؤں میں کیسے زخم دل کے دکھاؤں میں کیسے تیرا لاشا اٹھاؤں میں کیسے اکبر میرا سہر والا اکبر 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 لاش اکبر پہ شاہ جب پہنچے دل کو ہاتھوں سے تھام کر بولے تیری فرقت علی اکبر آگ دل میں میرے لگا دیے آگ دل کی جل جاؤں میں کیسے آگ دل کی جل جاؤں میں کیسے تیرا لاشا اٹھاؤں میں کیسے اکبر میرا سہر والا اکبر اکبر میرا سہر والا اکبر اکبر میرا سہر والا اکبر تو ہے کلیل جوان بیٹا باپ تیرا ضعیف ہے کتنا نور آنکھوں کا ہو گیا رخ سے مصطفیٰ نہیں نظر خیمہ ایک خیمہ میں جاؤں میں کیسے ایک خیمہ میں جاؤں میں کیسے تیرا لاشا اٹھاؤں میں کیسے اکبر میرا سہر والا اکبر اکبر میرا سہر والا اکبر اکبر میرا سہر والا اکبر جس نے 18 سال پالا تھا کیسے دیکھے گی وہ تیرا لاشا تیری شادی کا تھا جسے ارمان کیسے جھیلے گی وہ تیرا صدمہ تیری ماں کا بتاؤں میں کیسے تیری لاشا اٹھاؤں میں کیسے اکبر میرا سہر والا اکبر اکبر میرا سہر والا اکبر اکبر میرا سہر والا اکبر تو ہے کلیل جوان ہے بیٹا باپ تیرا ضعیف ہے کتنا نور آنکھوں کا ہو گیا رخ سے مصطفیٰ نہیں نظر خیمہ لے کے خیمہ میں جاؤں میں کیسے تیرا لاشا اٹھاؤں میں کیسے
اکبر میرا سحر والا اکبر اکبر میرا سحر والا اکبر اکبر میرا سحر والا اکبر لاش اکبر پیشہ جب پہنچے دل کو ہاتھوں سے تھام کر بولے تیری فرصت علی اکبر آگ دل میں میرے لگا دی ہے آگ دل کی بجھاؤں میں کیسے آگ دل کی بجھاؤں میں کیسے تیرا لاشا اٹھاؤں میں کیسے اکبر میرا سحر والا اکبر اکبر میرا سحر والا رہا ہوں میں لاشائے اکبر ام لیلا سنبھال زینب کو لا رہا ہوں میں لاشائے اکبر ام لیلا سنبھال زینب کو بولے ہوں گے حسین یہ رو کر ام لیلا سنبھال زینب کو لا رہا ہوں میں لاشائے اکبر ام لیلا سنبھال زینب کو لا رہا ہوں میں لاشائے اکبر ام لیلا سنبھال زینب کو تو جمالاش ہے ضعیفی ہے میری نظروں سے دیکھ منظر کو کیسے ہم شیر کو سنبھالوں گا میں سنبھالے ہوئے اکبر کو تیرا احسان ہوگا یہ مجھ پر ام لیلا سنبھال زینب کو لا رہا ہوں میں لاشائے اکبر ام لیلا سنبھال زینب کو اس کے سینے سے لے کے نام علی میں نے برچھی ابھی نکالی ہے انتہا چکی میری قربان اب تیری کیسی کی باری ہے تو بھی مسواک یا علی کہہ ام لیلا سنبھال زینب کو لا رہا ہوں میں لاشائے اکبر ام لیلا سنبھال زینب کو دو نگینے تھے اس کی گودی میں دونوں اکبر پہ کر دیے صدقہ صبر ایسا کہ اپنے بیٹوں پر میں نے روتے سے نہیں دیکھا مگر اب میں لاشائے اکبر ام لیلا سنبھال زینب کو لا رہا ہوں میں لاشائے اکبر ام لیلا سنبھال زینب کو روک رکھا ہے اپنے عاشقوں کو سب سے چھپ چھپ کے آہ بھرتی ہے میں سمجھتا ہوں مادر اکبر تیری ممتا
لیلا سنبھال زینب کو لا رہا ہوں میں لاشا اکبر ام لیلا سنبھال زینب کو ایسے لاشیں جوان اٹھائے ہوں ایڑی آفت بناتی آتی ہے نشانوں کو پیچھے پیچھے میرے اماں زہرا مٹاتے آتی ہے اس کی نظریں کیا دیکھے یہ منظر ام لیلا سنبھال زینب کو لا رہا ہوں میں لاشا اکبر ام لیلا سنبھال زینب کو لا رہا ہوں میں لاشا اکبر ام لیلا سنبھال زینب کو لا رہا شبیر کی وہ لاڈلی شبیر کی وہ لاڈلی شبیر کی وہ لاڈلی شبیر کی وہ لاڈلی سینے پہ جو شاہ کے پلی سینے پہ جو شاہ کے پلی جس کی آبان میں جلی جس کی آبان میں جلی منہ پر کمال جو اکبر من نوجوان اکبر من جوان 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 اکبر من نوجوان اکبر من سال 18 کیا بن کے قیامت آیا چاند سے سینے پہ پردے سے نیزہ کھایا ہے کہاں زخم سنا بولو کچھ تو میری جان اکبر من نوجوان اکبر من جوان 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 اکبر من نوجوان اکبر من سال 18 کیا بن کے قیامت آیا سال 18 کیا بن کے قیامت آیا چاند سے سینے پہ پردے سے میں نیزہ کھایا چاند سے سینے پہ پردے سے میں نیزہ کھایا ہے کہاں زخم سنا کچھ تو میری جان اکبر من نوجوان اکبر من جوان 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 اکبر من نوجوان اکبر من وعدہ صغرا سے کیا تھا جو چلے تھے گھر سے وعدہ صغرا سے کیا تھا جو چلے تھے گھر سے لوٹ آؤں گا بہت جلد میں تجھ سے ملنے لوٹ آؤں گا بہت جلد میں تجھ سے ملنے ڈھونڈتی ہے وہ بہن تیرے قدموں کے نشان اکبر من نوجوان اکبر من نوجوان اکبر من نوجوان اکبر من جوان اکبر من نوجوان اکبر من جوان اکبر من نوجوان اکبر من جوان اکبر من نوجوان اکبر من نوجوان اکبر من نوجوان اکبر من وعدہ صغرا سے کیا تھا جو چلے تھے گھر سے وعدہ صغرا سے کیا تھا جو چلے تھے گھر سے لوٹ آؤں گا بہت جلد میں تجھ سے ملنے لوٹ آؤں گا
کی وہ لاڈلی شبیر کی وہ لاڈلی شبیر کی وہ لاڈلی سینے پہ جو شاہ پلی 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 جس کی آواز بن میں چلی جس کی آواز بن میں چلی مقدمہ چوکے نشان مولا حق امام یا حسن یا حسین مولا حق امام یا حسن یا حسین یا حسین یا حسین یا حسین وہ با وفا عباس تھا 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 دکھیوں کی جو ایک راس 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 تھا پانی لیا پر نہ پیا پانی لیا پر نہ پیا معصوم کا احساس تھا بازی با وفا یا باز 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 سکینہ ہے پیاس سکینہ ہے پیاس سکینہ ہے پیاس سکینہ ہے پیاس یا حسین 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 پر محمد و آل محمد صلی اللہ علیہ وسلم السلام عليك يا رسول الله السلام عليك يا نبي الله السلام عليك يا أمير المؤمنين السلام عليك يا فاطمة الزهراء سيدة النساء العالمين السلام عليك يا حسن المجتبى السلام عليك يا أبا عبد الله الحسين وعلى أولاد الحسين وعلى أصحاب الحسين جميعا ورحمة الله وبركاته السلام عليك يا مولانا مولانا السلام عليك يا غريب الغرباء السلطان أبا الحسن علي بن موسى الرضا من شفيعنا وشفيع ضينا في يوم الجزاء ورحمة الله وبركاته السلام عليك يا صاحب العصر والزمان السلام عليك يا خليفة الرحمن السلام عليك يا شريك القرآن سيدي أجل الله تعالى فرجك وسخر الله مخرجك وظهرك ورحمة الله وبركاته